کیا بتاؤں میں آپ کو؟ ہاں، کیا آپ کو خود نظر نہیں آتا؟ 3 مہینوں بعد آپ کو مجھ سے پوچھنا آ رہا ہے کہ مجھے کیا ہوا؟ وہ پل میں اپنا بازو چھڑواتے چیختے ہوئے بولی تھی جب وہ اس کی اونچی آواز پر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسی بدتمیزی اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے نرم لہجے میں بات کرتی تھی۔ تو پھر وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ سب کچھ نظر انداز کرتا اس کے لہجے پر بے یقین ہوتا۔ اسے ٹوک گیا جب وہ تالی بجاتی ہنسی تھی۔ انداز ایسا تھا کہ واہ، وہی لہجہ جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اب کی بار وہ اپنے آنسو صاف کرتی غرائی تھی، جبکہ اس کی غراہٹ، اس کے تاثرات، اس کی آنکھوں میں لگا شکووں کا انبار، اس کے لہجے میں موجود بغاوت اور بدتمیزی۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ اب کی بار وہ دونوں ہاتھ اٹھاتا اس سے محبت سے ڈیل کرنے لگا، ورنہ اس کا دماغ پھٹنے والا ہو چکا تھا۔ سامنے موجود لڑکی کو ہو کیا گیا تھا؟ وہ ایسی تو نہیں تھی۔ محبت؟ ایک لفظی جواب دیتی اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جس پر بے حد سخت تاثرات پل بھر میں سجے تھے۔ واٹ دا ہیل، کیا آپ بکواس کر رہی ہیں؟ وہ فوراً سے اس تک پہنچتا، اس کے بازو کو تھامتا اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ محبت؟ اور اسے کیسے؟ اس کو تو کبھی باہر کی ہوا تک لگنے نہیں دی تھی اس نے، تو پھر کیسے وہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو سکتی تھی؟ کس نے سکھایا تھا یہ سب اسے؟ اور غم و غصے سے سوچتا اس کے بازو پر مزید وحشت دکھانے لگا۔ کس سے ہوئی ہے محبت؟ تمہارے دماغ میں یہ بات آئی بھی کیسے؟ وہ پل میں آپ سے تم پر آیا تھا۔ 6 سالوں میں پہلی دفعہ وہ اسے تم بول گیا تھا جب اس کے بدلتے لہجے پر وہ تلخی سے مسکرا دی۔ خود محبت نے رچائے ملاقاتیں کرتے گھر بلاتے ہیں، اور میرے بس ایک اعتراف پر آپ کا تن بدن سے لگ گیا؟ وہ بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بے خوفی سے بولی تھی، جبکہ اس کی نڈر آنکھیں دیکھتے وہ حیرت سے پاگل ہو جانے کے در پہ تھا۔ کتنا اجنبی تھا وہ ان آنکھوں میں۔ وہ آنکھیں جس کو ہمیشہ چمکتی دکھائی دیتی تھیں، وہ اس وقت بالکل خالی تھی۔ میں ان سب میں کہاں آ گیا؟ مجھے بتاؤ، تمہارے دماغ میں یہ محبت کا کیڑا ڈالا کس نے؟ اور کس سے ہوئی ہے تمہیں محبت؟ میرا سبت مت آزماؤ۔ اس کو دونوں بازوں سے جھنجھوڑتا اب کی بار غصے کی شدت سے چلایا تھا۔ جب اس کے غصے پر ایک دفعہ سہمی تھی، مگر جلد ہی خود پر قابو پا گئی۔ آپ سے؟ 2 لفظی جواب تھا، مگر اس کا بوجھ اتنا بھاری تھا کہ اس کو اپنے کاندھے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ حویلی کی مضبوط چھت اس پر آن گرتی تو وہ برداشت کر لیتا، مگر یہ 2 لفظ اس کے لیے بہت بھاری تھے۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے لے گیا۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتی خان کو دیکھنے لگی، جو مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھتا اپنے فون پر ہونے والی بیپ کی وجہ سے اپنا فون نکالتا ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ نے اس کے دل پر خنجر چلائے تھے۔ وہ کیوں مسکرایا تھا؟ اتنی خوبصورت مسکراہٹ اس موبائل کو دیکھ کر کیوں؟ اس کے دماغ میں عجیب وسوسے جنم لے رہے تھے، مگر وہ ایسا کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے دماغ کو اس طرف الجھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ خان بابا کون ہے؟ دل کو سائڈ پر کرتے وہ ہمت کرتے سوال کر گئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کون خوش قسمت ہے جس کے بس میسج پر ہی وہ اتنا خوبصورت مسکرایا ہے۔ دوست ہے میری آئمہ۔ وہ مسکراتا، وہ اس کو بتاتا، اپنا فون اٹھاتا، ان سے ایکسکیوز کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ لفظ آئمہ پر اٹکتی سانسیں گنتی رہ گئی۔ اگر وہ دوست تھی تو اسے محبوب بننے میں وقت نہیں لگنا تھا۔ لڑکے اور لڑکی میں دوستی کبھی نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے۔ اگر ہو جائے تو دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی کہ ان کی دوستی محبت میں نہ بدل جائے۔ بے ساختہ دل کے کسی حصے پہ وار ہوا تھا۔ وہ اپنی بھیگی پڑتی رنگت پر قابو پاتی اپنے کمرے کی طرف گئی تھی۔ کمرے میں جاتے وہ واش روم تک پہنچتی اپنے خراب ہوتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ واش بیسن پر جھکے وہ اپنا نڈھال وجود باہر لانے سے بھی قاصر تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کسی دوسری لڑکی کے نام پر اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ آسمان سے گرتی بارش اس کے حسین مگر معصوم نقوش پر پڑتی اس کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی، مگر وہ صرف خوبصورت تھی، اس کی قسمت اس جیسی خوبصورت نہ تھی۔ کہتے ہیں خوبصورتی کا بدصورت قسمت سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس کی مثال سامنے کھڑا وجود تھا جو اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ آنکھیں چپک چپک کر
اپنی بلی کو آغوش میں چھپائے اس کو بارش کی بوندوں سے بچا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اپنے ٹیرس پر کھڑا وہ 25 سالہ مرد اس بارش میں خود کو پرسکون محسوس کرتا، سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتا، ارد گرد سے بے نیاز اپنی رگوں میں دوڑتے خون کی رفتار کو تیز محسوس کر رہا تھا۔ ایک طرف وہ تھا جسے یہ بارش اپنے زخموں سے چور بدن کی مرہم محسوس ہو رہی تھی، تو دوسری طرف وہ جسے یہ بارش اپنے خوبصورت وجود پر کوڑوں کی مانند لگ رہی تھی۔ بلا شبہ ایک ہی چیز ہر انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم دعائیں مانگتے ہیں اور وہ ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس لیے نہیں کہ ہم گنہگار ہیں، اس لیے بھی کہ وہ کسی اور کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن سکتی ہیں اور ہمارے لیے باعث عبرت بھی بن سکتی ہیں۔ کٹی، کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ اپنی گود میں بیٹھی اس بلی کی بھرپور مزاحمت پر وہ اپنا حصار کم کرتی، اس سے استفسار کرنے لگی جو اس کی بات پر پہلے سے زیادہ مزاحمت کرتی، شاید اس کی بات کی تصدیق کر رہی تھی۔ جب اپنی بلی کو اس حالت میں دیکھتے وہ پھر سے رونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ جو سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، اس کی اچانک نظر سڑک پر کھڑے اس ننھے وجود پر گئی تھی جو ایک بلی کے سر کے ساتھ سر جوڑے نہ جانے اس طوفانی بارش میں کون سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ ہے وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ، ایک سٹون مین، اسے دوسروں کی پرواہ کبھی نہیں رہی، مگر نہ جانے کیوں اس طوفانی بارش میں اسے اس کو پکارنے کا خیال آیا تھا۔ شاید وجہ یہ تھی کہ وہ چھوٹی تھی۔ اس کی آواز جب اس برستی بارش میں اس تک نہ پہنچی تو وہ بے اختیار اپنے قدم پیچھے کی طرف لیتا نیچے کو دوڑا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اس کی طرف ہمک رہا تھا۔ ہے بیبی گرل، یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اپنے سامنے کھڑی 13 سالہ لڑکی کو دیکھتا حیرت سے پوچھنے لگا، جس کے دلکش وجود بارش کی بوندوں سے لبریز اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ اس پر تضاد اس کے چہرے کی معصومیت اور وہ سراپا حسن تھی، جبکہ اپنے سامنے کھڑے اس خوبرو لڑکے کو دیکھتی وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ دیکھیں، ڈرے نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں بولوں گا، بتائیں مجھے کیا ہوا ہے، یہاں کیوں کھڑی ہیں آپ؟ وہ اس کا ڈرنا محسوس کرتے اپنے لہجے کو کافی نرم بنائے ہوئے تھا، ورنہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کبھی کسی سے اس لہجے میں بات کی تھی، جبکہ وہ اب بھی خاموش رہی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اسے خاموشی سے خود کی طرف تکتا پا کر وہ گہری سانس بھرتا اب اگلا سوال کر گیا۔ نہیں ہے، وہ بے اختیار اپنے گلابی لبوں کو جنبش دیتی اسے جواب دے گئی، جبکہ یوں لب ہلانے پر پانی کی بوندیں اس کے لبوں پر پہرا جما گئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتا ارد گرد دیکھنے لگا، کیونکہ اندھیرا بھر رہا تھا اور اس بچی کے والدین یا کوئی بھی اسے ارد گرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے ماما بابا مر گئے، وہ ہچکی لیتے ہوئے اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوئے حادثے کا بتانے لگی۔ جب یہ انکشاف اس پر آسمان بن کے ٹوٹا۔ کیا؟ وہ صدمے سے کافی دیر کچھ بول نہ پایا، مگر جلد خود کو سنبھالتے وہ اپنے تاثرات پر قابو پا گیا۔ اچھا، تو آپ کے گھر اور کوئی نہیں تھا؟ وہ اس سے اگلا سوال کرنے لگا جب وہ اس کی بات پر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ چچا چچی تھے، نکال دیا انہوں نے مجھے گھر سے۔ وہ اپنی ہچکیاں روکتی کافی مشکل سے بول رہی تھی، جبکہ اسے اب کی بار سردی سے یوں تھر تھراتے دیکھ وہ اس پر اپنی جیکٹ اڑا گیا۔ آپ میرے گھر آ جائیں، میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اوکے، اسے پیار سے جیکٹ پہناتا اسے بہلانے لگا۔ اسے ٹھیک نہیں لگا تھا کہ رات کی اس پہر اس لڑکی کو یوں سڑک پر چھوڑنا۔ آپ کے امی ابو بھی نہیں ہیں؟ وہ اپنا رونا بھولتی اسے دیکھتی حسرت سے پوچھنے لگی، جب اس کی بات پر اس کے سامنے 2 چہرے چھن سے آئے تھے۔ ہیں، لیکن وہ یہاں نہیں ہیں، آئیں آپ اندر۔ وہ اسے مختصر سا بتاتا اسے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جب اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھاتی اپنی بلی کی طرف خوشی سے دیکھنے لگی، جو خود بھی اس بار سے چھٹکارا پانے میں کافی خوش تھی۔ میرے پاس کپڑے تو نہیں ہیں، میری ایک شرٹ ہے، وہ پہن لیں۔ آپ کے تو ویسے بھی وہ ٹخنوں تک ہوگی۔ وہ اس کی ہائٹ دیکھ کر چوٹ کرتا اپنی شرٹ نکالتا اس کے حوالے کر گیا، جب وہ ہچکچاتی اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھا پائی۔ رکھ لیں، اس وقت میں باہر نہیں جا سکتا اور یہاں میرے گھر میں بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، وہ کاندھے اچکا کر صاف گوئی سے بولا۔ جب وہ اس کی بات سنتے اس کی شرٹ تھام گئی۔ میری کٹی کو بھی کچھ دے دیں۔ وہ جو اپنی شرٹ پکڑاتا باہر کی طرف جانے والا تھا، اس کی بات پر حیرت سے پلٹا۔ واٹ؟ اسے لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ کٹی کے پہننے کے لیے بھی کچھ دے دیں۔ وہ اپنی بات پھر سے سمجھانے لگی، جبکہ اس کے لہجے میں حیرانی کا عنصر محسوس کرتے وہ کافی معصومیت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کٹی؟ مطلب اس بلی کے لیے؟ وہ پھر سے ایک دفعہ تصدیق چاہتا تھا، جب وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔
جی ہاں، اس کے لیے۔ وہ پھر سے اس بات میں سر ہلاتی اس کو صدمے سے منہ کھلوا گئی۔ آر یو سیریس؟ میں اس بلی کو اپنی شرٹ دوں؟ واقعی؟ وہ حیران تھا جبکہ اب اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک کسی کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ دیکھیے، اس کا نام کٹی ہے، بلی نہیں، اور اگر لائے ہیں ہمیں تو اب ہمارا خیال بھی رکھیں، ورنہ لاتے ہی مت۔ اس کو اپنی بلی کا نام بتاتی اینڈ پر روب جھاڑنے لگی۔ جبکہ اس کے رنگ ڈھنگ دیکھتا وہ حیران ہوا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ نازوں سے پلی بڑی تھی، جہاں اس کی سنی جاتی تھی وہاں وہ لاڈ دکھانا شروع کر دیتی تھی۔ اوہ اوکے، آپ تو چینج کریں، پھر لاتا ہوں اس بلی کیٹ کے لیے بھی کچھ۔ وہ گہری سانس بھرتا اوکے کرنے لگا جب اس کی گھوری پر وہ اپنی پھسلتی زبان سنبھالتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اپنی بلی کو بیڈ پر بٹھاتی اپنے کپڑے چینج کرنے لگی۔ ارسلان، تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ ان کی ساری ڈیٹیلز چاہیے مجھے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا سامنے کھڑے لڑکے سے کافی سختی سے مخاطب ہوا، جو بوکھلاتے ہوئے سر ہاں میں ہلا گیا۔ یس سر، اس کا نام شانزے ہے، جبکہ والدین ایک حادثاتی موت کا شکار ہو گئے۔ 9 سال کی عمر سے چچا چچی کے ساتھ رہ رہی تھی، اب پتہ نہیں کیوں نکال دیا ہے۔ بہن بھائی کوئی نہیں ہے، جبکہ ماں کی لو میرج کر لینے کی وجہ سے مائکے والوں نے تعلق ختم کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ کون لوگ ہیں اور کہاں کے ہیں۔ اس کے سخت لہجے پر فوراً سے اپنے لب ہلاتا اسے بتانے لگا، جو اس کی بات سنتا سر ہاں میں ہلانے لگا۔ شانزے احمد سے اس کا نام شانزے خان کرواؤ۔ وہ خان حویلی کی بیٹی ہے آج سے، کبیر خان کی بہن اور فائزہ خان کی بیٹی، اور اس کا ایڈمیشن بھی کرواؤ۔ اس کی ساری ذمہ داری تم اٹھاؤ گے، اس کے لانے چھوڑنے اور باقی سب کاموں میں صرف تم اس کی ہیلپ کرو گے، اور کوئی بھی اس کے آس پاس پھٹکنا نہیں چاہیے۔ وہ ایک دن میں اس کو لے کر کافی حساس ہو گیا تھا۔ وہ اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا۔ اس کو ہمیشہ سے بہن بھائی کی خواہش رہی تھی، مگر وہ ایسے پوری ہوگی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ماں باپ کے پیار سے وہ بچپن سے محروم رہا تھا۔ اس کو اپنے کام سے ہی فرصت نہیں تھی، اکلوتے بیٹی کی پرواہ کیا کرتے وہ؟ جبکہ اس کی بات پر وہ سر ہلاتا سر خم کر گیا۔ وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھا، مگر کبھی اس نے اپنے باس کو ایسے کسی کی پرواہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ واقعی اس لڑکی کو لے کر سیریس ہو گیا تھا۔ کٹی دیکھو نا، خان بابا ابھی تک نہیں آئے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اچھل کود کرتی کٹی کو دیکھتی، اپنا منہ بسوڑتی، اس کو شکایت لگانے لگی، جو اس کی بات سنتے میاؤں میاؤں کرتی اس کے چہرے کو اپنی زبان سے چاٹنے لگی، جیسے اسے تسلی دینا چاہتی ہو۔ او یار، اسے دور رکھا کریں، عجیب، کتنی گندی ہے یہ۔ وہ جو ابھی ابھی گھر میں انٹر ہوا تھا، اس بلی کو سے یوں چاٹتے دیکھ وہ اپنا دل خراب ہونے سے نہ روک پایا تھا۔ جبکہ اس کی آواز سنتے شانزے چہکتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھتی تھی۔ خان بابا! وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگتی اپنے دونوں ہاتھ اس کی گرد باندھے۔ جب وہ اس کے یوں لگنے پر ہلکا سا مسکراتا، اس کے سر پر ہولے سے ہونٹ رکھ گیا۔ اس کے لمس میں بھائیوں والا مان تھا، جبکہ ہمیشہ کی طرح خان بابا سنتے وہ ہنستا تھا۔ یار خان بابا تو مت کہا کریں، عجیب، آپ مجھے لالا بھی تو کہہ سکتی ہیں۔ وہ اپنا ہمیشہ سے بولا جانے والا جملہ دہرانے لگا، جب وہ اس کی بات پر آنکھیں چھوٹی کرتی انکار کر گئی۔ نو نیور، کبھی نہیں، میں نہیں بولوں گی آپ کو لالا، عجیب، میں یہی بولوں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح انکار کر گئی۔ جب وہ اس کے سر پر چبت لگاتا آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے شروع میں لالا ہی کہتی تھی، مگر گزرتے سالوں کے ساتھ وہ اس لفظ کو پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ وہ جب اس گھر میں آئی تھی تب محض 13 سال کی تھی، اور اب وہ 19 سال کی ہونے والی تھی، جبکہ اس میں بچپن ابھی بھی 13 سال والی شانزے جیسا تھا۔ اس گھر نے اسے اپنی بیٹی تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی اس دوران بے حد چکر لگا چکے تھے۔ وہ جو پہلے بہت کم آتے تھے، اب اس کی موجودگی کی وجہ سے ہر ہفتے وہ اس گھر میں قدم رکھتے تھے، جبکہ کبیر خان کو ان کا اب آنا وہ خوشی نہیں دیتا تھا، مگر وہ خوش تھا اپنی فیملی کو دیکھ کر کہ اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی، اور آج بھی وہ ان سے ویسی ہی محبت کرتا تھا، مگر اندر کہیں اجنبیت کی دیوار اب بھی قائم تھی، جو یقیناً وہ ان کی پہل پہ ہی توڑنے والا تھا۔ کھانے کا بوا سے بولیں، آپ نے کھانا کھا لیا؟ وہ جو اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تو اس کی طرف اچانک سے مڑتے سوال کر گیا، جبکہ وہ جو آنکھوں میں محبت کے دیپ لیے اسے دیکھ رہی تھی، اچانک سے یوں مڑنے پر سٹ پٹائی، اپنی نگاہوں کا زاویہ موڑ گئی۔ جی کہتی ہوں، جانتے ہیں ابھی تک میں نے اور کٹی نے بھی نہیں کھایا۔ وہ اسے جتانے لگی کہ وہ بھی بھوکی ہے، جب وہ اس کی طرف فوراً سے پلٹا۔ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ وہ جانتا تھا وجہ، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اسے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مگر پھر بھی وہ لڑکی اس کے لیے ہمیشہ بھوکی رہتی تھی، جبکہ وہ پوری کوشش کرتا تھا جلدی آنے کی، مگر وہ لیٹ ہو ہی جاتا تھا۔
اکثر وہ اسے کہہ چکا تھا کہ مت کیا کرو اتنا انتظار، مگر وہ شانزے ہی کیا جو اس کی بات سن لے۔ کٹی بھی بھوکی ہے، وہ خفا ہوئی کیونکہ وہ اس کی کٹی سے بالکل محبت نہیں کرتا تھا۔ اچھی بات ہے، مر جائے یہ گندی، اسے ہمیشہ ہی بلیوں سے الرجی تھی، جبکہ یہ کٹی ہمیشہ ہی شانزے سے چپکی ہوئی نظر آتی تھی، جبکہ کئی بار وہ اس کے بیڈ پر بھی پائی گئی تھی۔ اللہ نہ کرے، اس کے لفظوں پر دہل کر دل پر ہاتھ رکھتی اسے خفگی سے دیکھتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ اس کی خفا نگاہیں دیکھتا خود کو کوسنے لگا۔ اچھا سوری، وہ پیچھے سے ہانک لگا گیا جب وہ سنی انسنی کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ بھی اسے بعد میں منانے کا ارادہ کرتا اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ کیا تھا اگر پیچھے آ جاتے تو؟ اس کا یوں جانا دیکھ کر آنکھوں کی نمی پیچھے کی طرف لے جاتے دل میں سوچنے لگی، جب اچانک کھانے کا یاد کرتے وہ بنا بوا کو اٹھائے اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی، جبکہ کٹی اپنی دم ہلاتی اس کی پیروں کے ساتھ کھیلتی اپنی ہی دنیا میں مگن تھی، بنا یہ جانے کہ وہ ہلاکو خان اس کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اس کے پیروں کے تلوے چاٹتی اپنے انجام سے بری طرح بے پرواہ سی تھی، جبکہ اس کی مالکن اپنے آنسو چھپاتی کھانا گرم کر رہی تھی۔ کبیر خان نے اسے یوں ہی حساس بنا دیا تھا، وہ بالکل بھی کوئی بات برداشت نہیں کرتی تھی، اور جب کر جاتی تھی تو کبیر خان سے اس کا وہ رویہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ناراض ہے وہ جو مگر انداز میں کھانا کھانے میں مصروف تھی، اس کی گھمبیر آواز پہ اپنی دلکش آنکھیں اٹھائے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو اپنا کھانا چھوڑے اسے دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی کٹی اپنی دم ہلاتی اپنے آگے رکھی خوراک کھانے میں مصروف تھی۔ وہ کس مشکل سے اسے برداشت کر رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے ضبط سے اٹے تاثرات دیکھتے وہ نفی میں سر ہلاتی، پھر سے اپنا سر اپنے کھانے پر جھکا گئی۔ اوکے فائن، آئی ایم سوری، مجھے اس منحوس بلی کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی ہلتی دم کو دیکھتے دانت کچکچا کے بولا تھا۔ جب اس کی بات سنتے شانزے نے اسے شکوہ کناہ نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے یار؟ اب آپ اس بلی کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوں گی؟ اس کی شکوہ کناہ آنکھوں میں دیکھتا جھنجھلا کر بولا تھا، جب وہ اپنے آنسو پیتی لبوں کو کھینچتی زبردستی کی مسکراہٹ سجا گئی۔ کبیر خان نے کافی ضبط سے یہ منظر دیکھا تھا۔ واٹ دی ہیل؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا پاؤں کی ٹھوکر سے کرسی کو پرے کرتا ادھر ادھر چکر کاٹتا خود پر ضبط کرنے لگا۔ جب اس کا غصہ دیکھتے شانزے نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کیے تھے۔ اوکے، اس معصوم کٹی کو میں آئندہ کچھ نہیں کہوں گا، یہ میری بیٹیوں جیسی ہے۔ وہ اسے منانے کی خاطر کیا بول گیا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ جھٹکے سے سر اٹھا گئی۔ واقعی؟ وہ کافی ایکسائٹڈ انداز میں اپنی جگہ سے اچھلتی اشتیاق سے پوچھنے لگی، جس پر وہ سر ہلا گیا۔ واو کٹی، بابا کو کسی دو ایک۔ وہ اپنی کٹی کو اپنے بازو میں پکڑتی اس کا چہرہ کبیر کے چہرے کے نزدیک کر گئی، جب وہ سٹ پٹاتے 2 قدم پیچھے لے گیا۔ نو نیور، وہ فوراً سے نفی میں سر ہلا گیا، ورنہ کوئی بعید نہ تھی کہ وہ واقعی اسے چوم لیتی۔ ارے کیا ہوا؟ بیٹی ہے آپ کی؟ اس کے پیچھے ہونے پر ناسمجھی سے بولتی اس کو یاد کروانے لگی کہ وہ اس کی بیٹی ہے، جب اس کی بات پر وہ مٹھیاں بھینچتا سر ہلا گیا۔ ہاں لیکن اتنی بھی عزیز نہیں مجھے کہ میں اسے چومتا پھروں یا پھر سے خود کو چومنے دوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولتا صاف گوئی کا مظاہرہ کر گیا، جب وہ لب مروڑتی اس کو نیچے اتار گئی۔ اب اگر ملکہ کا موڈ ٹھیک ہو گیا ہو تو سونے چلے؟ وہ کٹی کو باہر کی طرف جاتا دیکھ شکر مناتا اس سے پوچھنے لگا، جو پھر سے منہ کے زاویے بگاڑنے والی تھی۔ جی چلیں، وہ سر ہلا گئی جب وہ اپنا قدم باہر کی طرف لیتا اسے بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر گیا۔ وہ دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوتی اپنا رخ اس کے بیڈ کی طرف کر گئی۔ جب واش روم سے شاور کے بند ہونے کی آواز پر وہ جلدی جلدی اپنا کام کرتی وہاں سے نکلی تھی، وہ جو ٹاول سے بال رگڑتا سیٹی کی دھن پر باہر نکلا تھا، اپنی سائڈ ٹیبل پر پڑے چائے کے مگ کو دیکھتا حیران ہوا تھا۔ یہ یہاں کیسے؟ وہ ناسمجھی سے سوچتا اپنا قدم اس کی طرف بڑھا گیا۔ بوا نے بنائی ہوگی، مگر کیوں؟ میں نے تو کہا بھی نہیں تھا۔ وہ مگ اٹھا کر ہونٹوں کے قریب کرتا سوچنے لگا، جب چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے اسے ابکائی آئی تھی۔ وٹتا! وہ فوراً سے مگ ٹیبل پر رکھتا واش روم کی طرف جاتا اپنے منہ میں موجود چائے اگل گیا۔ آخ! یہ کیا تھا؟ وہ حیرت سے سوچتا اپنے اندر کی جلن پر قابو پانے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے اندر مرچیں بو دی ہیں۔ وہ فوراً سے اپنا قدم باہر کی طرف لیتا چلانے لگا، بوا! بوا! اونچی اونچی آواز میں چیختا وہ اپنی جلن پر قابو پانے کو تھا،
جب پلر کی اوٹ میں چھپی شان سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھتی پریشانی سے باہر نکلی۔ کیا ہوا خان بابا؟ وہ پریشانی سے اس کے قریب ہوتی اس سے پوچھنے لگی، جس کی آنکھوں سے مارے جلن کے پانی نکل رہا تھا۔ یہ چائے کس بیوقوف نے بنائی ہے؟ چھٹی کرواتے ہیں اس کی۔ ایک چائے بنانا نہیں آتی تو میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں یہ سب؟ اس کے سامنے بھی اپنی آواز پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ غصہ اس قدر شدید تھا کہ دل چاہ رہا تھا ہر بندے کو ثابت نکل جائے۔ اندر کی جلن اسے ٹھنڈا ہونے ہی نہیں دے رہی تھی۔ کیوں؟ وہ ڈرتے ڈرتے اس سے سوال کر گئی۔ جب وہ اس کے ڈر کو ناسمجھی سے دیکھتا، ہاتھ کی مدد سے منہ کھول کر ہوا لینے لگا۔ یار اس قدر مرچیں ڈالی ہوئی ہیں چائے میں مرچیں کوئی عقل کا اندھا ہی ڈال سکتا ہے۔ عقل نہیں سکھائی جب تو یہاں کیا لینے بھیجا ہے؟ انہیں ایک ڈھنگ کی چائے تک تو وہ اسے اپنے ساتھ ہوئی رودات سنا رہا تھا۔ جب اس کی گرتے آنسو دیکھ وہ حیران ہوا۔ ہے کیا ہوا؟ وہ اپنی جلن بھولتا اس کی ٹھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کو اٹھاتا اس سے استفسار کرنے لگا، جو اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکنے کی کوشش میں تھی مگر روک نہیں پائی تھی۔ میں نے بنائی ہے وہ چائے۔ وہ ہچکی لیتی اس پر حقیقت آشکار کر گئی جب اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تو کیا یہ چائے اس نے بنائی تھی؟ اوف! وہ کیوں نہ پہچان سکا کہ اس کے گھر کے ملازم ایسی چائے کیوں بنائیں گے؟ مطلب وہ اتنا سب جو بول رہا تھا وہ اسے بول گیا۔ شان سے وہ اسے کچھ کہنے والا تھا جب وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ میرا قصور ہے، آئی ایم سوری، مجھے ٹیسٹ کر کے لانی چاہیے تھی۔ وہ روتے روتے بولتی اپنی غلطی کا اعتراف کر گئی جب وہ تڑپتا اس کے بازو تھام گیا۔ شٹ اپ! اچھا ہوا جو آپ نے ٹیسٹ نہیں کی، ورنہ آپ سہن نہ کر پاتی اس دل پھاڑ چائے کو۔ اتنی اچھی بنی ہے۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ فوراً سے اسے اپنے ساتھ لگاتا محبت سے بولا تھا جب وہ غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے تصدیق چاہی جب وہ ناں میں سر ہلا گیا۔ ہاں جی بہت اچھی ہے، یہ دیکھیں۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا اسی لیے اندر کی طرف بڑھ گیا جب وہ ابرو اچکاتی اس کے ساتھ اندر آئی۔ جب وہ گھٹاگھٹ ساری چائے حلق میں انڈیل گیا، اس کی حرکت پر وہ آنکھیں پھیلا گئی۔ جب وہ بمشکل اپنی چیخیں ضبط کرتا مسکراتا وہ اسے دیکھنے لگا۔ حالک ایسا تھا کہ ابھی آگ لگ جائے، جبکہ اندر کا نظام درہم برہم ہوتا اس سے معافیاں مانگ رہا تھا جس نے اس سنکی شخص میں پناہ لے رکھی تھی۔ خان بابا! وہ حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ گئی جب وہ ابرو اچکاتا اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ گیا۔ یہ تو واقعی اچھی تھی، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا؟ وہ خوشی سے اچھلی جب وہ ہلکا سا ہنستا قہقہ لگا گیا۔ ہاں نا، بالکل بہت اچھی تھی۔ وہ اپنے لبوں کو دباتا اقرار میں سر ہلاتا اپنی الماری کی طرف بڑھ گیا جب وہ چٹکی بجاتے نیچے کی طرف بھاگی۔ بوا کو بتا کر آتی ہوں، وہ اس کی خوشی سے کہتی اپنا قدم نیچے کی طرف بڑھا گئی۔ جب وہ اس کے باہر کو جاتا دیکھ جلدی سے روم فریز کی طرف بڑھا تھا، برف نکالتا اپنے لبوں پر پھیرنے لگا۔ ہونٹ یوں جل رہے تھے جیسے مرچوں سے بنی کوئی لپسٹک استعمال کر گیا ہو۔ وہ اس کے آنے سے پہلے خود کو نارمل کرنا چاہتا تھا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی کہ یہ مرچیں اس کے اندر اپنی الگ دنیا بناتی اس کے لیے وبال جان بن جائے۔ بابا آپ جانتے ہیں میں سارا دن گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں، کوئی بھی نہیں ہوتا میرے پاس۔ فائز خان جو گھر آئے ہوئے تھے لاؤنج میں بیٹھے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے جب وہ دھپ سے ان کے پاس بیٹھتی ان سے شکایت لگا گئی۔ اچھا تو کیا کیا جائے میری بیٹی کی بوریت دور ہو جائے؟ اس کے خوبصورت سے چہرے کو پیار سے دیکھتی اسی سے پوچھنے لگے، جانتے ہیں اگر وہ یہ بات کر رہی ہے تو یقیناً کچھ سوچ کر ہی کر رہی ہوگی۔ کٹی کی شادی؟ وہ فٹ سے چٹکی بجاتے اس کو مشورہ دینے لگی جس پر وہ قہقہ لگا گئے جبکہ لاؤنج میں انٹر ہوتے کبیر خان نے تعصب سے سر جھٹکا۔ اس لڑکی کو اپنی اس فسادن بلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھتا تھا۔ ایسی بھی کیا محبت کہ انسانوں کو چھوڑ کر اسے اپنی بلی کی شادی کی فکر ہو رہی تھی۔ ہاں کس کے ساتھ؟ وہ ہنستے ہوئے اس سے اگلا سوال کر گئے جب اس کے جواب پر دونوں کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ نواز انکل یعنی گارڈ کے ساتھ، وہ مزے سے بولتی اپنی کٹی کو پیار بھری الوداعی نگاہوں سے دیکھنے لگی جیسے ہی اس کی آخری گڑیا ہو اس گھر میں۔ واقعی؟ وہ دونوں باپ بیٹا ایک ساتھ صدمے سے بولے تھے جب وہ ان دونوں کے صدمے سے چور آواز پر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا نہیں کر سکتے؟ وہ ناسمجھی سے ان کے حیرت زدہ چہروں کو دیکھتی استفسار کرنے لگی جب وہ دونوں نفی میں سر ہلانے لگے۔ نواز کے دن اتنے برے نہیں آئے کہ وہ ایک بلی سے شادی کرے، وہ سر جھٹک کر بولتا اپنی جگہ پر بیٹھا تھا جبکہ فائز خان نے چپ رہنے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ کیوں؟
کیا مطلب؟ کیا برائی ہے میری کٹی میں؟ عادت کے مطابق وہ برا منا گئی۔ جب کبیر خان نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا، برائی کٹی میں نہیں، وجہ یہ ہے کہ نواز انسان ہے اور کٹی جانور، تو ایک انسان کی جانور کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آر یو میڈ؟ وہ اس کو عقل دلاتا آخر مجھ سے پوچھنے لگا، جس پر وہ خفگی سے اسے دیکھتی رخ موڑ گئی۔ بابا آپ بتائیں کیا ہم کروا دیں؟ وہ اس کو سرے سے ہی کسی کھاتے میں لائے بغیر فائز خان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹا کروانی ہے تو اپنے کبیر بابا کی کرواؤ، اس کی عمر ویسے بھی نکلتی جا رہی ہے، بلی کی بھی کروا لیں گے۔ وہ بنا اس کے تاثرات دیکھے محبت سے بولتے اپنی نظریں پھر سے کتاب پر گاڑ گئے، جبکہ ان کی بات اس کے لبوں سے مسکراہٹ چھین چکی تھی۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتی کبیر خان کو دیکھنے لگی، جو مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھتا، اپنے فون پر ہونے والی بیپ کی وجہ سے اپنا فون نکالتا ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ نے اس کے دل پر خنجر چلائے تھے۔ وہ کیوں مسکرایا تھا؟ اتنی خوبصورت مسکراہٹ اس موبائل کو دیکھ کر کیوں؟ اس کے دماغ میں عجیب وسوسے جنم لے رہے تھے، مگر وہ ایسا کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے دماغ کو اس طرف الجھانا نہیں چاہتی تھی۔ خان بابا کون ہے؟ دل کو سائڈ پر کرتے وہ ہمت کرتے سوال کر گئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کون خوش قسمت ہے جس کے بس میسج پر بھی وہ اتنا خوبصورت مسکرایا ہے۔ دوست ہے میری آئمہ۔ وہ مسکراتا وہ اس کو بتاتا، اپنا فون اٹھاتا، ان سے ایکسکیوز کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ لفظ آئمہ پر اٹکتی سانسیں گنتی رہ گئی۔ اگر وہ دوست تھی تو اسے محبوب بننے میں وقت نہیں لگنا تھا۔ لڑکے اور لڑکی میں دوستی کبھی نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے، اور اگر ہو جائے تو دونوں میں کسی ایک کو دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی کہ ان کی دوستی محبت میں نہ بدل جائے۔ بے ساختہ دل کے کسی حصے پر وار ہوا تھا۔ وہ اپنی پھیکی پڑتی رنگت پر قابو پاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں جاتے وہ واش روم تک پہنچتی اپنے خراب ہوتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ واش بیسن پر جھکے وہ اپنا نڈھال وجود باہر لانے سے بھی قاصر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کسی دوسری لڑکی کے نام پر اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا تھا۔ بعض اوقات ایسی ہی حالت ہوتی ہے کہ انسان کا اپنا ہی جسم اس سے بغاوت کر جاتا ہے۔ کسی کے منہ سے اپنے محبوب کا ذکر یا کسی کا ذکر اپنے محبوب کے منہ سے سننا، سننے والے کے جسم کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، جبکہ روح اور دل تو کب سے اسی کے در پہ پڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو وہ محسوس کر رہی تھی یہ صرف دھوکہ یا ناراضگی نہیں، یہ اندر سے ٹوٹنے کا وہ لمحہ تھا جہاں محبت بے وفائی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس کی حالت جذباتی نہیں، جسمانی رد عمل کی بھی تھی، جو کہ بالکل حقیقی ہے۔ جب ہم کسی پر دل و جان سے بھروسہ کرتے ہیں اور وہ ہماری حدوں کا لحاظ نہیں رکھتا، تو ہمارا جسم خود بخود اس درد کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ محبت ایک نشہ بن جاتی ہے انسان کے لیے، اور جب ہمیں اس شخص سے تکلیف ملتی ہے تو بالکل ویسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی نشہ چھوٹنے پر ہوتا ہے۔ جسم کانپتا ہے، دل کی حالت عجیب ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں یہ مقام بھی آئے گا۔ وہ نڈھال سی بیڈ پر گری خود کو سنبھالنے لگی۔ بے ساختہ اسے کسی کی کمی محسوس ہوئی۔ آہ کبیر خان اس کے پاس تھا تو اسے لگا کسی کی ضرورت نہیں، مگر آج اسے سمجھ میں آ رہا تھا زندگی میں ایک دوست تو ضرور ہونا چاہیے، جسے آپ اپنے اندر کی اندرونی کیفیت بتاتے جھجکو نہ، جس پر آپ کو یقین ہو کہ وہ آہ کو جج نہیں کرے گا، آپ کو سنے گا، سمجھے گا، مگر جج نہیں کرے گا۔ ایسا دوست انسان کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے، مگر اس کے پاس تو کوئی نہیں تھا۔ نہ کوئی ہاتھ جو اس کی پشت پر تسلی سے تھپکی دیتا، اور نہ کوئی آنکھیں جو اس کے کانپتے وجود کو دیکھ کر بے آواز رو پڑتی۔ وہ خاموشی سے تکیے میں منہ چھپائے رو رہی تھی، جیسے اپنی ہی چیخوں کو خود سے چھپا رہی ہو۔ ہر سانس کے ساتھ دل پر ایک سوال ہتھوڑے کی طرح برستا تھا۔ اگر محبت اتنی خوبصورت تھی تو یہ درد اتنا بدنما کیوں ہے؟ اسے لگا اگر آج کوئی اس کے قریب ہوتا تو شاید وہ خود کو ٹوٹنے سے روک لیتے، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ صرف کبیر خان کو نہیں، خود کو بھی کھو چکی تھی۔ کبیر خان سے محبت کرتے کرتے وہ باقی سب کو خود سے دور کر گئی تھی۔ اب جب اسے کسی کاندھے کی ضرورت تھی تو ماں سوائے اس تکیے کے اس کے نزدیک اور کوئی بھی نہیں تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھ کب لگ گئی وہ جان ہی نہ سکی، جبکہ دوسری طرف اس کی حالت سے انجان
اپنی دوستیوں میں مگن قہقہے لگانے میں مصروف تھا۔ آہ محبت! بلا شبہ محبت ہجر یوسف ہے جو بینائی چھین لیتی ہے۔ انسان دنیا کی رنگینیاں دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کو چاہا جاتا ہے اس کو دیکھنے کا اختیار بھی چھین لیا جاتا ہے۔ پھر کوئی بھی قریب نہیں رہتا۔ پھر زندگی کو زندان مصر سمجھ کر ہر روز جینا پڑتا ہے، لیکن اختتام میں بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ محبت میں اندھا ہوا ہر شخص یعقوب جیسا خوش قسمت نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ دنیا کی روشنی دیکھ سکے۔ ہماری محبت ہمارے ہی لیے روک بنتی ہے۔ لوگوں کو ایک قصہ نما کہانی لگتی ہے جسے وہ پڑھتے ہیں اور کسی اور کی طرف بڑھ جاتے ہیں، مگر محب جانتا ہے یہ درد کیسا ہوتا ہے، اور اس کے وجود کے بائیں جانب رہائش پذیر حصے میں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں خان بابا؟ وہ جو رات کے 10 بجے تیار ہوتے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز پر مسکراتا وہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ ہاں، میں آئمہ کے ساتھ ڈنر کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کا اپنے جانے کا بتاتا اس سے پوچھنے لگا۔ اسے لگا شاید اسے کچھ چاہیے، تبھی وہ اسے روک کر پوچھ رہی ہے۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ویسے ہی پوچھا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتی اس کو جواب دے گئی، جو اس کی زردی مائل رنگت دیکھتا پریشانی سے اس کے قریب ہوا تھا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ ٹھیک ہیں؟ اس کے قریب آتا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے لگا، جو نارمل تھا، جبکہ اس کی دھڑکنوں کی آواز اسے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا یار؟ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو محسوس کرتا بے بسی سے بولتا اسے ساتھ لگا گیا۔ جب وہ اپنا ضبط کھوتی پھوٹ پھوٹ کر روتی، 3 مہینوں سے اس کے دل میں جو پل رہا تھا وہ آج اسی کے سینے پر سر رکھ کر نکال رہی تھی، جو اسے اس اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں آئمہ 1000 دفعہ اس گھر میں آئی تھی، اس کے کمرے میں حق سے جاتی تھی، اس کے بابا اور ماما کے ساتھ محبت سے ملتی تھی، اس کو نندوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت اچھی تھی، مگر محبوب کی منظور نظر کون برداشت کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ خود کو جلاتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد گھنٹوں اذیت ناک قہقہے لگاتی تھی، اپنی موت کی دعائیں مانگتی، وہ اللہ سے شکوے کرتی تھی، جبکہ وہ سب اس سے انجان اس کی بگڑتی حالت تو دیکھ رہے تھے مگر سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ پہلے کی طرح ہنستی نہیں تھی، وہ کسی سے زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی۔ کٹی سے اس کی دوسری بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے دم ہلاتی پھرتی تھی، مگر شانزے کو اب کسی سے غرض نہیں تھی۔ وہ بس اپنے ماتم میں مگن ہر رشتہ فراموش کر گئی تھی۔ اس کی چہکاریں حویلی کے در و دیوار میں دب کر رہ گئی تھیں، جہاں ہر وقت اس کے کہکہے گونجتے تھے، وہاں اس کی خاموشی دیواروں میں دراڑیں ڈالتی تھی۔ اس کی کھنکتی ہنسی کو دیکھنے کے لیے ہر فرد ترس رہا تھا، مگر وہ محبت کے ظالم دھاگے سے لبوں کو سیے سب کچھ نظر انداز کر رہی تھی۔ شانزے بتائیں نا کیا ہوا، مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ وہ اس کے بالوں کو ماتھے سے ہٹاتا پریشانی سے پوچھنے لگا۔ جب وہ پیچھے ہٹتی اپنی حالت کو سنبھالتی خود کو کوسنے لگی۔ کیوں پڑی وہ کمزور؟ اب کیا جواب دے گی وہ اس کو؟ اپنے آنسو صاف کرتی وہ نظریں چرانے لگی۔ جب اس کا بازو تھامتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے، نظریں کیوں چرا رہی ہیں؟ اس کے بازو کو سختی سے تھامتا کافی سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی گنجائش نہیں تھی، جبکہ وہ مسلسل مزاحمت کرتی اپنا بازو چھڑوانے کی کوششوں میں تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی بولی تھی، جب وہ اپنی گرفت مزید مضبوط کر گیا۔ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے آپ کو؟ اب کی بار لہجہ خطرناک حد تک سنجیدگی لیے ہوئے تھا، جبکہ شانزے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ کیا بتاؤں میں آپ کو؟ ہاں، کیا آپ کو خود نظر نہیں آتا؟ 3 مہینوں بعد آپ کو مجھ سے پوچھنا یاد آ رہا ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ پل میں اپنا بازو چھڑواتی چیختے ہوئے بولی تھی، جب وہ اس کی اونچی آواز پر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسی بدتمیزی تو اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے نرم لہجے میں بات کرتی تھی، تو پھر اب وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ سب کچھ نظر انداز کرتا اس کے لہجے پر بے یقین ہوتا اسے ٹوک گیا۔ وہ تالی بجاتی ہنسی تھی، انداز ایسا تھا کہ واو، وہی لہجہ جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔
اب کی بار وہ اپنے آنسو صاف کرتی غرائی تھی، جبکہ اس کی غراہٹ، اس کے تاثرات، اس کی آنکھوں میں لگا شکووں کا انبار، اس کے لہجے میں موجود بغاوت اور بدتمیزی، وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ شان سے، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ اب کی بار وہ دونوں ہاتھ اٹھاتا اس سے محبت سے ڈیل کرنے لگا، ورنہ اس کا دماغ پھٹنے والا ہو چکا تھا۔ سامنے موجود لڑکی کو ہو کیا گیا تھا؟ وہ ایسی تو نہیں تھی۔ محبت، ایک لفظی جواب دیتی وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جس پر بے حد سخت تاثرات پل بھر میں سجے تھے۔ واٹ دا ہیل، کیا آپ بکواس کر رہی ہیں؟ وہ فوراً سے اس تک پہنچتا، اس کے بازوؤں کو تھامتا، اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ محبت، اور اسے کیسے؟ اس کو تو کبھی باہر کی ہوا تک لگنے نہیں دی تھی اس نے، تو پھر کیسے وہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو سکتی تھی؟ کس نے سکھایا تھا یہ سب اسے؟ وہ غم و غصے سے سوچتا اس کے بازوؤں پر مزید وحشت دکھانے لگا۔ کس سے ہوئی ہے محبت؟ تمہارے دماغ میں یہ بات آئی بھی کیسے؟ وہ پل میں آپ سے تم پر آیا تھا۔ 6 سالوں میں پہلی دفعہ وہ اسے تم بول گیا تھا، جب اس کے بدلتے لہجے پر وہ تلخی سے مسکرا دی۔ خود محبتیں رچائے، ملاقاتیں کرتے، گھر بلاتے ہیں، اور میرے بس ایک اعتراف پر آپ کا تن بدن سلگ گیا؟ وہ بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بے خوفی سے بولی تھی، جبکہ اس کی نڈر آنکھیں دیکھتے وہ حیرت سے پاگل ہو جانے کے در پہ تھا۔ کتنا اجنبی تھا وہ ان آنکھوں میں، وہ آنکھیں جو اس کو ہمیشہ چمکتی دکھائی دیتی تھی، وہ اس وقت بالکل خالی تھی۔ میں ان سب میں کہاں آ گیا؟ مجھے بتاؤ، تمہارے دماغ میں یہ محبت کا کیڑا ڈالا کس نے؟ اور کس سے ہوئی ہے تمہیں محبت؟ میرا ضبط مت آزماؤ شان سے۔ اس کو دونوں بازوں سے جھنجھوڑتا اب کی بار غصے کی شدت سے چلایا تھا، جب اس کے غصے پر ایک دفعہ سہمی تھی، مگر جلد ہی خود پر قابو پا گئی تھی۔ 2 لفظی جواب تھا، مگر اس کا بوجھ اتنا بھاری تھا کہ کبیر خان کو اپنے کاندھے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ حویلی کی مضبوط چھت اس پر آن گرتی تو وہ برداشت کر لیتا، مگر یہ 2 لفظ اس کے لیے بہت بھاری تھے۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے لے گیا۔ اس کے جسم کا ہر حصہ شانزے کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ بچپن سے بہن سمجھ کر پال رہا ہے، اس کی محبت میں مبتلا اس کے رشتے کو سوالیہ نشان بنا گئی تھی۔ 6 سال کی محبت کا صلہ اس نے دیا بھی تو کیا؟ وہ بس یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا کہ شاید اسے رحم آ جائے اور وہ کہہ دے کہ خان بابا، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ مگر ہر دفعہ وہی نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا، اس کا اسے بھائی نہ بولنا، اس کے گلے لگنے پر شرما جانا، اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو بہن سمجھ کر خود کے ساتھ عقیدت سے لگاتا تھا، اور وہ اس کا لمس کدھر لے جاتی تھی؟ بے ساختہ اسے ہر چیز سے گھن محسوس ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں رکھی ہر چیز تباہ کرنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا وہ تباہ کرتا جا رہا تھا۔ دل میں ہلچل مچاتی اذیت جسم کی رگوں کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر وہ اس کا مرہم کرنے کے بجائے اپنی وحشت ان بے جان چیزوں پر انڈیلنے لگا تھا۔ محبت کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ کس نے سکھائی ہیں یہ باتیں تمہیں؟ وہ بے حد غصے سے اس کی طرف بڑھتا، اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ کی ظالم مٹھی میں جکڑتا، اس کی چیخیں بلند کروا گیا، مگر وہ قابو پاتی ضبط سے اپنی سسکاریاں سننے لگی۔ بولو، کس نے ڈالا ہے یہ فطور تمہارے دماغ میں؟ وہ اب کی بار پہلے سے زیادہ شدت سے دھاڑا تھا۔ محبت کو ذہنوں میں ڈالا نہیں جاتا خان بابا، محبت کوئی سبق نہیں ہے جو کسی نے مجھے پڑھایا ہو، یہ تو وہ کیفیت ہے جو دل میں خود بخود اترتی ہے، خاموشی سے، اور جب اتر جائے نا تو پھر وہ کسی کے کہنے سے نہیں نکلتی، اور نہ ہی کسی کے مارنے سے، ڈرانے یا جھٹکنے سے بھی مٹتی نہیں ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کس نے فطور ڈالا؟ فطور تو آپ کی سوچ ہے، جو محبت کو صرف اپنی مرضی کی قید میں رکھنا چاہتی ہے۔ محبت تو ایک دلکش احساس ہے، زبردستی کا فیصلہ نہیں، اور میں نے محبت کی ہے تو کسی کی مرضی سے نہیں، بلکہ اپنے دل کی آواز پر۔
اور وہ آواز آپ کی چیخوں سے کمزور نہیں پڑے گی۔ وہ اس کو ایک زبردست جواب سے نوازتی اس کو لاجواب کر گئی تھی، مگر وہ اس کی کوئی بات سننے کے موڈ میں تھا ہی نہیں۔ مجھے محبت پر بھاشن مت دو، اپنے دماغ سے زہر کو نکال دو۔ میں آئمہ سے ملنے جا رہا ہوں، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ میں صرف اس کا۔ میرے آنے تک اپنے دماغ کو سمجھا لو اور معافی مانگ لو، ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ وہ اس کے لفظوں کی تاثیر میں کھوتا کچھ پل کے لیے جہاں سے بیگانہ ہوا۔ اس کی شان سے کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کی حرکت یاد کرتا آگ بگولا ہوتے اسے سلگا گیا، ورنہ وہ اس وقت کسی سے بھی ملنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کی بات سنتے وہ مسکرائی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ فتح مند مسکراہٹ تھی کہ وہ مقابل کو اپنے لفظوں سے خاموش کروا چکی تھی۔ وہ مسکراہٹ کسی شکست کی نہیں، ایک تلخ حقیقت کی گواہی تھی۔ کیا لگتا ہے آپ کو محبت میرے دماغ کا زہر ہے؟ نہیں تو خان بابا، محبت کبھی زہر نہیں ہوتی۔ زہر تو وہ رویے ہوتے ہیں جنہیں ہم محبت کہہ کر دوسروں کے سینے میں اتارتے ہیں۔ آپ مجھے آئمہ کے نام پر جلانا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں جلتی ہوں، بہت جلتی، مگر روکوں گی نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کہ ایک دن آئیں گے آپ فرصتیں لے کر۔ ایک دن میں کہوں گی کہ اب ضرورت نہیں رہی، دیر ہو جائے گی خان بابا، بہت دیر۔ جائیں، چلے جائیں اس کے پاس، کیونکہ محبت مانگنے والے در بدر نہیں ہوتے۔ وہ بس ایک بار چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے کہ محبوب کیا کرنے والا ہے۔ میں آپ کی قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ آپ سڑکوں کی خاک چھان لیں گے، لیکن اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ پہلے میرے لفظوں کا بوجھ تو برداشت کر لیں، پھر کسی اور کا سامنا بھی کر لیجئے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا شروع ہوئی تو کبیر خان کا دل کیا کہ وہ اس کی قوت گویائی ہی چھین لے۔ حقیقت کے تماچے مار رہی تھی وہ اس کے منہ پر، مگر وہ خود بھی بے قصور تھا۔ اس نے کبھی اسے ایسی نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس سے محبت کرے گی۔ وہ لڑکی جسے وہ بہن کہتا آیا تھا، مانتا آیا تھا، جو اس کی جان تھی، وہ کیسے اسے بے جان کر رہی تھی اپنے لفظوں سے۔ اور ہاں، میں معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ میری محبت غلط نہیں، اور جس دن مجھے اپنی سچائی پر شک ہوا، اس دن میں آپ جیسے لوگوں سے خود کو الگ کر لوں گی، نہ کہ جھک کر خود کو مٹا دوں۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کے اختیار میں کبھی تھی، مگر دل کبھی نہیں تھا۔ وہ بولتی بنا اس کے جواب کا انتظار کیے اپنے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا گئی، جبکہ وہ پیچھے ہر چیز تباہ کرتا وہیں صوفے پر گرتا دھاڑیں مار مار کر رویا تھا۔ زندگی نے کس امتحان میں ڈال دیا تھا۔ پیار محبت سے پالی گئی لڑکی آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ کبیر خان کا دل چاہا تھا کہ خود کو ہی ختم کر دے، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے کمرے میں آتے ہی اپنا ضبط کھو چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنی ہی محبت پر ماتم کنا تھی۔ قصور تو دونوں کا نہیں تھا، دونوں کی قسمت کی گہری لپیٹ میں آئے تھے۔ ایک کو محبت ہو گئی تھی تو دوسرا اس محبت کو باعث سے شرمندگی سمجھ رہا تھا۔ ایک مرنے کو تیار تھا تو دوسرا خود کو مارنے کو۔ محبت! وہ گہری اذیت ناک سانس بھرتی اس کو پکار گئی، جس کے باعث وہ اس حال میں تھی۔ محبت، تم اتنی ظالم کیوں ہو؟ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ایک دفعہ پھر سے روئی تھی، جبکہ اس کے رونے کی آواز وہ سنتا ضبط سے آنکھیں میچتا اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ آج کی رات دونوں پر بھاری تھی، مگر گزارنی تھی۔ تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ آج کافی ٹائم بعد وہ سب اکٹھے ڈنر کر رہے تھے، جب فائز خان ان دونوں کی خاموشی محسوس کرتے بالآخر بول پڑے، جبکہ ان دونوں کی نظریں بے ساختہ ایک دوسرے سے ملی تھیں۔ اس واقعے کو 2 ہفتے ہونے کو تھے۔ دوبارہ ان دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ایسا موقع ملا تھا، مگر اب ان کے سامنے یوں سوال کرنے پر وہ خاصے خجل ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، وہ سرسری سا ٹال گیا۔
جب فائز خان اور مسز فائز خان نے نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی معنی خیز اشارہ کیا تھا۔ بتاؤ نا، بات کیوں نہیں کر رہے تم اس سے؟ اب کی بار مسز فائز نے اس سے سوال کیا، جس پہ وہ اپنے کھانا کھاتے ہاتھ روک گیا۔ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں، اس لائق ہے وہ کہ اس سے بات کی جائے؟ پھر نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے گی۔ وہ تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجاتا اپنا سر جھٹک گیا۔ جب وہ دونوں اس کی بات سنتے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ انہیں تو لگا تھا کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی ہوگی، کیونکہ وہ اکثر لڑتے رہتے تھے، لیکن کبیر خان نے کبھی اس طرح سے اس کے لیے الفاظ ادا نہیں کیے تھے۔ بہیو کبیر، وہ بے ساختہ ٹوک گئے۔ ارے یہ تو اپنی لڑکی سے پوچھے نا کہ یہ کیا ڈیزرو کرتی ہے، پھر آ کر مجھے بولیے گا۔ وہ کافی دنوں سے ضبط کیے بیٹھا تھا، لیکن آج پھٹ پڑا تھا۔ خان بابا، اس کے لہجے میں التجا تھی، اگر اس نے اس کی محبت قبول نہیں کی تو مت کرے، لیکن اس کے ماں باپ کے سامنے تو اس کا بھرم رکھ لے۔ کیا خان بابا؟ ہاں کیا خان بابا؟ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، اس لفظ خان بابا سے۔ وہ اپنے آگے سے پلیٹ سائڈ پر سرکا کر پانی کا گلاس پکڑتے پوری قوت سے زمین پر مار گیا، جبکہ اس کی حرکت پر وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی چیخی تھی، کبیر خان! فائز خان اب کی بار دھاڑے تھے، وہ حد سے بڑھ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے ضرور کوئی بڑی بات ہوگی، مگر اس رویے کی اجازت وہ نہیں دے رہے تھے اسے۔ ارے محبت کرتی ہے یہ آپ کی بیٹی مجھ سے، اس لڑکے سے جو اسے بچپن سے بہن سمجھتا آیا ہے۔ وہ باپ کی دھاڑ برداشت نہ کر سکا تو قابو کھوتا ان سے مزید اونچی آواز میں پھنکارا تھا۔ جب اس کی پھنکار سنتے وہ دونوں اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے، جبکہ شانزے کی آنکھوں میں بے یقینی آئی تھی۔ کیا وہ واقعی اس کا راز نہیں رکھ سکا؟ بے اختیار اسے گھٹن محسوس ہوئی تھی۔ وہ سانس لینا چاہتی تھی مگر اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ وہ ان کو کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ وہ ہاتھ پیر ہلانا چاہتی تھی مگر بے جان ہو رہی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھتی وہ کچھ کہنے کی کوششوں میں تھی، ہاتھ کی انگلیاں تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ وہ شکوہ کنا آنکھوں پہ، لبوں پہ دل خراش مسکراہٹ کا سایہ جمائے اس کی طرف دیکھتی کچھ کہنے کی صورت میں تھی۔ جب اپنے آپ کو مزید ہوش میں نہ رکھتے وہ اپنے پورے قد سمیت نیچے گری تھی۔ ٹیبل کی نوک جو باہر کو نکلی تھی اس کے ماتھے پر لگی اور اس کا بھل بھل خون بہا گئی، جبکہ وہ تینوں چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھے تھے۔ کبیر خان کی آنکھیں ساکت نگاہوں سے اس کا خون سے لت پت چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ کھانا کھا رہی تھی اور ابھی وہ کیسے خون میں لت پت دنیا اور جہاں سے بیگانی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو بے جان محسوس کر رہا تھا، اس کو چھونا چاہتا تھا مگر وہ چھو نہیں پا رہا تھا۔ 3 سال بعد وہ شخص اسپتال کے ایک کمرے میں جہاں ہر طرف پھول ہی پھول لگے تھے داخل ہوا تھا۔ جب بیڈ پر پڑے وجود کو دیکھتے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ پرسکون نیند لیتی وہ دل نشیں حسینہ اس کو اپنی جدائی کا غم دیتے خود ہر غم سے ناآشنا ہو گئی تھی۔ 3 سالوں سے وہ اس بستر پر لیٹی گہری نیند میں تھی۔ نہ اس نے اپنی دلکش آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا، نہ ہی اسے بلایا تھا۔ بلا شبہ جتنی تکلیف 4 مہینوں میں شانزے نے برداشت کی تھی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف ان 3 سالوں میں کبیر خان نے برداشت کی تھی۔ وہ اس کی وجہ سے نمازی بن گیا تھا۔ وہ 1 وقت کا وضو نہ کرنے والا اب 6 وقت کا وضو کرتا تھا۔ وہ رب کے آگے بھی نہ جھکنے والا ایسا جھکا کہ ہر ملنے والی چوٹ پر وہ اب ادھر کا ہی رخ کرتا تھا۔ اس نے اپنے غصے کی بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا اس کے دلکش نقوش ازبر کر رہا تھا جب اپنے فون پر آنے والی کال نے اس کی توجہ کھینچی۔ ہیلو، کبیر خان اسپیکنگ۔ وہ جانتا تھا دوسری طرف کون ہے، پھر بھی تعارف کروانا لازمی تھا۔ شانزے کا کبیر، دوسری طرف تصحیح کی گئی، جبکہ وہ اس حوالے پر مسکرا دیا۔ کیسی ہو؟ وہ اسے حال احوال دریافت کرنے لگا جب وہ برا منا گئی۔ میں تم سے یہ پوچھنے کو ہی کال کرتی ہوں اور تم پہلے ہی پوچھ کر مجھے پیچھے چھوڑ دیتے ہو، وہ خفگی سے بولی تھی۔ اس کے لہجے میں دوستوں والا مان تھا۔ جب وہ اس کی بات پر ہنس دیا، تو تم پہلے پوچھ لیا کرو نا، وقت موقع چھین لیتا ہے تم سے، وہ صاف گوئی سے بولا تھا جب وہ اسے ٹوک گئی۔ اچھا چلو،
اوور نہیں ہو، شان سے کیسی ہے؟ وہ مدعے پر آئی۔ پیاری، وہ ہمیشہ والا جواب دے گیا، جبکہ اس کے جواب پر وہ بستر پر پڑی 3 سال سے بے ہوش لڑکی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ فون سپیکر پر ہونے کی وجہ سے اس کے کانوں میں دوسری جانب سے کیے گئے سوال بھی معلوم ہو رہے تھے۔ ٹھرکی بھٹے، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس کی پیاری کہنے پر کھلکھلاتی ہوئی اپنی بات اسے صحیح سے سمجھانے لگی۔ بالکل صاف اور نرم۔ وہ اب بھی مذاق کے موڈ میں تھا جب وہ زچ ہوئی۔ کبیر، اس کا نام کافی کھینچ کے بولی تھی۔ جب وہ ہنستا ہوا صحیح سے اسے خبر پہنچا گیا۔ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی، انشاءاللہ آ جائے گی، تم دعا کرو بس۔ پاکستان کب آ رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولتا اس سے سوال کر گیا، جب وہ زیر لب آمین کہتی اسے بتانے لگی۔ جیک کا کام ختم ہو جائے پھر آؤں گی۔ وہ اپنے شوہر کی مصروفیات کا بتاتی اسے یہاں وہاں کی باتیں کرتی کال رکھ گئی۔ جب وہ دوبارہ سے اس کے سرہانے بیٹھتا اس کا سر سہلانے لگا۔ 3 سال پہلے شانزے کے سر پہ لگنے والی چوٹ اس کی یادداشت لے جاتی یا اسے کوما میں لے جاتی، مگر اگر وہ کوما میں جاتی تو تب بھی کنفرم نہیں تھا کہ ہوش میں آنے پر اسے کچھ یاد ہوگا یا نہیں۔ لیکن اسے ہوش نہیں آیا تھا، وہ 3 سالوں سے کوما میں تھی۔ ان 3 سالوں میں وہ آئمہ کو سب بتائے پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ جبکہ آئمہ کے گھر سے پڑنے والے پریشر پر وہ اپنے کلاس فیلو جیک سے شادی کرتی لندن میں رہائش پذیر تھی، جبکہ وہ اپنی محترمہ کے سرہانے بیٹھا 3 سالوں سے اس کے لفظوں کو دہراتا تھا کہ ایک روز آپ آئیں گے فرصتیں لے کر، ایک روز میں کہوں گی کہ اب ضرورت نہیں رہی، بہت دیر ہو جائے گی خان بابا، بہت دیر ہو جائے گی۔ اس کے الفاظ اسے آج بھی جھنجھوڑ دیتے تھے۔ وہ ہر روز اس سے معافی مانگتا تھا، وہ سنتی تھی، وہ جانتا تھا، مگر وہ کوئی رد عمل نہیں دیتی تھی، اور وہ بس اسی رد عمل کے انتظار میں تھا۔ اسے ہوش میں آیا آج دوسرا دن تھا۔ وہ جو 3 سالوں سے اس کے سرہانے بیٹھا تھا، اس کے ہوش میں آنے پر اس کے پاس ایک دفعہ بھی نہیں دکھا تھا۔ وہ اس کا کئی بار پوچھ چکی تھی، مگر ان سب کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ وہ اپنی بے ہوشی میں سب سنتی تھی، اس کے اظہار محبت، اس کی معافیاں، اس کا رونا، اس کا پچھتاوا، سب کچھ۔ وہ شدت سے انتظار میں تھی کہ جب وہ ہوش میں آئے اور کب وہ اس کو روکے کہ وہ معافی مانگنے کے لیے نہیں بنا، وہ شانزے کے دل میں رہنے کے لیے بنا۔ اپنے پیروں پر اس کا لمس، اس کے آنسو محسوس کرتے وہ تڑپتی تھی، مچلتی تھی، کہتے ہوئے کہ وہ اس کے پیروں کے لیے نہیں ہے۔ یہ لمس، یہ شخص اس کی جگہ پیروں میں نہیں، اس کے دل کے اوپر، سب سے اوپر کسی مسند پر براجمان ہے۔ مگر اب جب وہ ہوش میں آئی تھی تو وہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ خان بابا کو بلائیں، میں میڈیسن نہیں لوں گی ایسے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنی ضد پر قائم تھی کہ مجبوراً اسے کمرے میں آنا پڑا۔ 3 سالوں بعد نیلی آنکھیں ہیزل آنکھوں سے مل رہی تھیں۔ نیلی آنکھوں کا ہیزل آنکھوں سے تصادم ہوا تھا، جبکہ دلوں کی دھڑکننے کی آواز آسمان میں گرجتے بادلوں سے بھی اونچی گونجی تھی۔ وہ 3 سالوں بعد اس کا دلکش چہرہ دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ 3 سالوں بعد اس کی دریا نما آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ ہیں دست شب ستاروں کے ہم سفر آنکھیں۔ وہ اس کے بالکل قریب پہنچتا اس کی آنکھوں کو دیکھتا ہلکی سی سرگوشی کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کو نم ہوتا محسوس کرتے اس کو اپنے کاندھے سے لگاتا، خود بھی اس کے کاندھے میں منہ چھپا گیا، اور پھر وہ دونوں یوں دھاڑے مار مار کر روئے تھے کہ ہر شخص ان کے رونے پر رویا تھا۔ وہ جو اس کے بغیر ایک پل نہیں گزارتی تھی، 3 سال گزار گئی تھی۔ وہ جو اس کی آنکھوں کو روز دیکھتا تھا، 3 سال محروم رہا تھا۔ بے حد رو لینے کے بعد اس سے الگ ہوتی، اس کے چہرے کو دیکھتی روتے روتے ہنسی تھی۔ جب اس دلکش منظر میں ڈوبتا وہ اسے پھر سے گلے لگاتا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ ان 2 دنوں میں اللہ کا وہ اتنا شکر ادا کر چکا تھا، مگر اسے پھر بھی کم لگ رہا تھا۔ بلا شبہ شکر جتنا ادا کیا جائے کم ہی ہوتا ہے۔ اگر میں مر جاتی تو؟ وہ اسے شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھتی اس کے سینے پر مکہ برساتے خفگی سے پوچھنے لگی، اگر مجھے تم سے محروم رکھا جاتا تو پھر مجھے بھی مرحوم لکھا جاتا؟ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتا اذیت ناک لہجے میں بولا تھا۔ جب وہ اس کی بات سنتی پتھرائی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسی باتیں نہ کیا کریں،
اسے ٹوک گئی جب وہ بولا، پھر تم بھی میرے ساتھ ایسی باتیں کرنے سے گریز کرو۔ وہ کاندھے اچکا گیا جب فائز خان نے گلا کنکارتے انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ تم دونوں کے نکاح کی ڈیٹ فائنل کر دی ہے ہم نے، 2 ہفتوں بعد تم دونوں کا نکاح ہوگا اور شادی پھر شانزے کی سٹڈیز کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ انہیں خوشخبری دیتے دونوں کے تاثرات دیکھنے لگے۔ جبکہ کبیر خان یہ خبر جانتا تھا، تبھی خاصا ریئیکٹ نہیں کیا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود چمک ہر چیز پر حاوی تھی۔ جبکہ شانزے خوشی سے مسرور ہوتی فائز خان کے گلے لگی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک اچھے باپ تھے۔ حالات نے انہیں کبیر خان سے دور رکھا تو کیا ہوا، شانزے نے انہیں پھر سے قریب کر دیا تھا۔